الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی انتہائی معروف آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مجیدہ پوری کائنات نو واضح کیتا ہے کہ حشر دی قیامت دی سب تو بڑی ضرورت دا نام امام ہے۔ جدی ضرورت سب تو پہلے حشر چ پینی ہے او دا نام امام ہے۔ نماز بخان دا موقع بھی بعد چ ملے گا، روزہ بخان دا موقع بھی بعد چ ملے گا، نیکیاں اللہ دی بارگاہ چ پیش کرن دا موقع بھی پوری کائنات نو بعد چ ملے گا۔ اللہ فرماندا یوم ندعو کل اناس بامامہم، سب سے پہلے ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، تمام لوگوں کو اس کے ہادی کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بے امامہم، ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ میرے محترم سامعین دا مطلب ہے کہ ہر بندے نو کلیاں ہون دی اجازت نہیں، اللہ دی بارگاہ اپنے امام نو لے کے آئے۔ ہر بندہ اپنے امام نہ جائے گا، اللہ حشر والے دن امام تبدیل کرن دا موقع نہیں دے گا۔ جڑا امام ایتھے کوئی بنائے گا منے گا او دے نالوں بروز حشر اٹھایا جائے۔ شناختی کارڈ اگر ہوئے تو پھر ووٹ بنتا ہے، اگر بندے کو شناختی کارڈ نہیں تو ووٹ نہیں پیندا۔ گورنمنٹ تو ظالم ہے جڑی شناختی کارڈ بنائے نہ تے آکھے لے کے آؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب شناختی کارڈ بنائی نہ، پہلے گورنمنٹ شناختی کارڈ بنا دی پھر آندی ہے کہ ووٹ پانے واسطے شناختی کارڈ لیا کتنے۔ جے تے گورنمنٹ ظالم ہے تو پھر وہ اس طرح کرے گی۔ اگر عادل ہے تو عدل کا تقاضا ہے پہلے وہ شناختی کارڈ بنائے پھر آکھے کہ لے کے آؤ۔ اللہ عادل ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ امام نہ بنائے تو آکھے لے کے آؤ۔ ممکن نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرماندا ہے کہ بے امامہم، ہر بندہ اپنے امام نال آئے۔ ایک میں ہو سکتا ہے کہ اللہ امام بنائے نہ، اللہ امام دے بھی نہ تو آکھے امام لے کے آؤ۔ یہ مطلب ہے جڑے اللہ نے امام نال انسانوں بلایا حشر وچ، وہ امام بھی اللہ خود دے گا۔ یہ جڑا معیار امامت ہے نا جی، انہوں میں قرآن حکیم دے حوالے نال پڑھنا چاہتا۔ یہ عمران خان تھوڑا بہت جانتے، اچھا علی خامنائی صاحب شہید میں تھوڑا بہت جانتے۔ علی خامنائی صاحب دی تے عمران خان دی ایک ملاقات ہوئی۔ عمران خان انہوں نے پوچھا پہ تہاڈا پیسہ بڑا کمزور ہے، پوری دنیا دے وڈے ملکاں تہاڈا بائیکاٹ کیتا ہے، تہانوں کچھ ویچن نہیں دیندے، کوئی خریدن نہیں دیندے، پھر تہاڈا گزارا کیویں پیا ہوندا؟ پوچھ ہی سکتا نا بندہ بھی تہاڈا پیسہ اتنا کمزور ہے ایران دا، یہ تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے؟ امریکہ تہاڈے نال بائیکاٹ کیتا ہے، اسرائیل بائیکاٹ کیتا ہے، وڈیاں منڈیاں تہاڈا کوئی ویلیو نہیں، تے تہاڈا پیسہ بھی کمزور ہے تے تہاڈا گزارا کیویں ہوندا؟ انہاں فرمایا علی خامنئی صاحب نے عمران خان کہ اگر کوئی بندہ کسی اور ملک دا پوچھدا نا تو پھر مینوں ایڈا افسوس نہیں سی ہونا۔ یہ پاکستان دا وزیر اعظم مینوں پہ پوچھدا تو مینوں تھوڑا جہا ملال ہے، تھوڑا جہا افسوس ہے اس گل دا کہ تہاڈا تے حق نہیں بنتا تسی لوکاں نوں پوچھدے پھرو کہ گزارا کیویں ہوندا ہے، گزارا ہو سکا کیوں؟ انہاں کہا یار تہاڈے ملک دا نہیں وہ بندہ جنوں علامہ اقبال آندا ہے، انہاں کہ ساڈے ملک دا، انہاں کتنے پیدا ہو جانا کہ سیالکوٹ ایک ساڈے کوئی جگہ اتنے، دفن کتنے وے؟ اس آخیا لاہور۔ اس آخیا اساں اس تہاڈے علامہ اقبال نو بڑی توجہ نال پڑھے، آ جڑا ساڈا بائیکاٹ کردے نا یورپ والے بندے یہودی سارے لڑ کے ساڈا بائیکاٹ کردے نے، وہ جڑا بائیکاٹ ہے تے ساڈے تے جڑیاں پابندیاں لگدیاں نے وہ اسی ردی دی ٹوکری چ جڑا سٹ دے نے نا، اس حوصلہ سانو دین والے مرشد دا نام علامہ اقبال۔ میں دوبارہ عرض کراں، انہاں کہو علامہ اقبال تہاڈا ساڈا مرشد ہے، اساں دا کلام پڑھے ہے، انہیں ایسا سانو کو درس دے دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کتھے جا اثر کیتا سوچا اتھے ککھ بھی نہیں ہوئے، کیسی گل ہے؟
چراغ تھلے اندھیرا ہویا نا. انہیں آخیا سارا درس تے اساں تہاڈے علامہ اقبال کو لیا, ساڈا تے وہ مرشد ہے, سانوں بڑیاں گلاں سمجھا کے چلا گیا دنیا تو. علامہ اقبال یہ مطلب ایک سرمایہ ہے. علامہ اقبال دے نام دا ایک روڈ بھی اتنے, انہوں اقبال سیال کوٹی نہیں آتے, انہوں اقبال لاہوری آتے. میرا قصور اس گل, وہ سیال کوٹ پیدا ہوا نا جی علامہ اقبال. میں بھی سیال کوٹی ہوں, تا میرا پنڈ تے سیال کوٹلی بابا ہیرا سیال کوٹ, پھر تو اپنا ہویا نا. یہ مطلب ہے کوئی یہ وجہ یہ نہیں پیو اقبال لاہوری انہوں اس واسطے سیال کوٹی نہیں آتے کہ سیال کوٹ کوٹلی بابا ہیرا آتا تا نہیں آتے. اصل جو دفن ہے سیال لاہور انہوں آدھے اقبال لاہوری. جدو صدر سن ادو آئے اتنے جا صدر ایران ہے, اس بھی اسلام آباد کی بجائے لاہور اتریا, تو وہ پھر علامہ اقبال کے مزار تے آ کے فاتحہ پڑھی. انہیں بھی پوچھا سفیر نے بھی یہ تا کی لگتا ہے, اس کا مرشد. ہوں تمہیں پتہ ہے بھی ایران علماء دی میں گل پہ کرنا جڑے مجتہد نے, جنہ دا فتویٰ چلتا ہے, جنہ دا اجتہاد چلتا ہے, وہ علامہ اقبال نو بغیر داڑھی تو اپنا مرشد من. علامہ اقبال دی داڑھی کوئی نہیں سی, پھر بھی انہوں مرشد اندر. یہ مطلب کچھ آکھی ہے گل, وہ تمہیں میں دس. علامہ اقبال نے پاکستان بنن تو 9 سال پہلے فوت ہو گئے. علامہ اقبال 9 سال پہلے. علامہ اقبال دی مثال اس طرح ہی ہے جی اللہ کو بندہ پتر منگتا رہے تو وہ پیدا ہونے تو پہلا وہ بندہ فوت ہو جائے, تو پھر بیبیاں پھوڑی تو بہ کے آدیاں نے بیچارہ ساری زندگی منگتا رہا ہے تو ویکھنا نصیب نہیں ہو. علامہ اقبال وہ بندہ جہاں پاکستان منگتا بھی رہا ہے, سوچتا بھی رہا ہے, لیکن ویکھنا نصیب نہیں ہویا. علامہ اقبال تو پہلے ٹر گیا تو بعد پاکستان بنے. 9 سال پہلے 1938 فوت ہو گئے. نہ ادو خمینی صاحب کا کوئی روڑا سی, نہ خامنائی صاحب کا روڑا سی, نہ کوئی ولایت فقیہ کا روڑا سی, نہ کوئی علماء دی اتنے حکومت سی, تو نہ کوئی سپریم لیڈر سی, تو نہ کوئی سپریم کونسل سی. ایران شہنشاہ دا دور سی. لوگ جویں تفریح کرنے واسطے استنبول جاندے سن اویں لوگ ایران جاندے سن. تو اس دور چ علامہ اقبال نے لکھیا تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. ایران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا, شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. میں پڑھیا لکھیا پروفیسروں لیکچراروں پوچھنا, عام آدمی نہیں پوچھتا. پروفیسر, لیکچرار, سائنسدان, اس ملک دے نصاب لکھن والے, ایم اے دا نصاب لکھن والے, بی اے دا نصاب لکھن والے, بڑے لوگوں کی گل کر رہا. انہوں نے میں پوچھنا بھی آخر 1938 تو پہلا علامہ اقبال نو تہران چو کی دسیا سی یورینیم تے ہوئے جیڑی وہ ٹرمپ آندا میں انجی ساری تباہ کر چھڑی. ایٹم بم دا روڑا بھی ہونا پیا نا. اس دور چ انہوں اتوں کی نظر آیا سی. میری تحقیق ہے, مینوں کسی دا کوئی پتہ نہیں, اپنی کسی دی تحقیق ہوئے گی. جنہ کو میرا مطالعہ ہے 1938 تو پہلے علامہ اقبال کو تہران میں ایٹم بم نظر نہیں آ رہا تھا, یورینیم نظر نہیں آ رہا تھا, اسے نظریہ امامت نظر آ رہا. شکریہ, مہربانی. جڑا نظریہ امامت ہے علامہ اقبال وہ بندہ ہے. خادم حسین رضوی بھی او دے شعر ہی پڑھتے رہے, تے جڑے او دے مخالف نے وہ بھی او دے شعر پڑھتے ہیں. شیعہ دا عالم آوے تو او دا شعر پڑھتا ہے, اہل حدیثاں دا عالم آوے تو او دا شعر پڑھتا ہے. تقی عثمانی صاحب بھی او دا شعر پڑھ لیندن, طارق جمیل صاحب بھی او دا شعر پڑھ لیندن. یہ دا مطلب ایک مشترکہ جہا بندہ ہے, وہ دے نال مذہب دا لیول کوئی نہیں. ساری زندگی بندے صحابی لاندے رہنے. علامہ اقبال دا مذہب کیڑا ہے؟ علامہ اقبال ایک اپنی نظم چ لکھتے ہیں کہ میرا ایک گوانڈی سی, انہوں کسے پوچھا بے دا مذہب کی ہے؟ شیعہ ہوندے نے تے مطمئن جاندے نے, سنی بیٹھے ہوندے تے مطمئن جاندے نے, بھابی بہ جاندے مطمئن جاندے نے, آمدی ہوندے نے, یہ دے کوئی سارے اٹھ کے سارے راضی جاندے نے. یہ دا اپنا بھی کوئی مذہب ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے گوانڈی نے اس بندے نے دسیا ایک نظم انہوں نے شعر لکھیا. انہوں نے فرمایا میرے متعلق, لکھیا آپ ہی نے, میرے متعلق اس بندے آکھیا کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. یہ بھی ترجمہ کرنا پڑنا میرا خیال. سیال کوٹ والے ہم تو چاہیے کچھ نہ کوئی علامہ اقبال نو پڑھ جان. تو آٹے بچ تشریح کرنی پائے, ساڑھے بچ تو ذرا ساڑھے واسطے عیب ہے, ساڑھا اپنا جو ہے اج تو تک سیال کوٹ آئی گیا نہیں. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا. یہ پنجابی ترجمہ ہے کہ پتہ نہیں وہ مذہب کیڑا ہے, وہ تھوڑی تھوڑی شیعت پائی جاتی ہے, تھوڑی تھوڑی تشیع بھی ذرا سا. وہ ذرا اینا بھی ہو سکتا ہے, اینا بھی ہو سکتا ہے, اینا بھی ہو سکتا ہے. وڈے پوٹے ہونے تے ایڈا ہو جاتا ہے, چھوٹے ہونے تے ایڈا ہو جاتا ہے. جنہ کسی دا ہاتھ ہے وہ دے مطابق ذرا سا ہوتا ہے.
کئی بندے خوہ تے جاندے نے جٹاں تے آندے نے میں ذرا کو پٹھے لے جا مجھ نویں آندی ہے تے جے مل نہیں لے وہ آندے نے لے جا وہ کھوتی ریڑی لے آؤں وہ دا ذرا سو اُنّا ہی ہوندا نا انہاں کو پتہ نہیں ہر بندے دا ذرا سا اپنے صحابت ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی بھائی تھے تو سارے شیعہ بیٹھے تقریباً اہل سنت دوست بیٹھے نے تشیع بھی ذرا سا تو نہیں گل دساں اس ذرا سا دا اندازہ لانا جی جیڑا بندہ باقاعدہ اہل سنت ہے تراوی بھی پڑھتا ہے ہاتھ بھی بن کے نماز پڑھتا ہے نماز تراوی دا بھی قائل ہے پورا پکا سنی ہے جیڑا کدی کدی مجلس سے آ جاندہ نا اس میں ہے ذرا سا مہربانی بس نہیں گالی جی ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا کیوں آگے دیکھو فرماتے ہیں تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی سبحان اللہ چونکہ علامہ اقبال تفضیل کا قائل ہے یہ بھی ترجمہ کرنا پڑا تفضیل 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 علی ہم نے سنی اس کی زبانی جڑا نبی پاک تو بعد تمام صحابہ سمیت پوری دنیا تو علی نو افضل سمجھے اسے تفضیل نہیں کہتے ہیں اور یار پوری دنیا اہل سنت حضرت ابوبکر نو افضل سمجھ دی نبی پاک تو بعد جڑا حضرت علی نو سمجھے انہوں تفضیل نہیں آندے انہاں سنیاں چ بھی ایسے بندے ہیں نے اور یار اہل سنت چ ایسے بندے ہیں نے اگلے دن میرے کرپ لا کے پیچھے ایک بندے نے مولوی صاحب نے چلا دیتا تے نال انہاں آکھیا پیا جڑا بندہ ہے نا اے بار بار آندا اہل سنت دوستو اہل سنت دوستو اے اہل سنت دے کوئی دوست نہیں انہوں دا مطلب ہے کہ اہل سنت جڑا مخاطب کردا ہے وہ سا کیا ہے او نہ اہل سنتاں نو مخاطب کردا ہے جڑے تفضیل دے قائل نے تے جڑے رافضیت دے بالکل قریب نے جڑے حضرت علی نو مولا سمجھ کے تے سارے صحابہ تو افضل مانتے نے جدوں کہ ساڈا ایمان ہے کہ علی افضل نہیں حضرت ابوبکر افضل نے لیکن اے بندہ بار بار سنیاں نو خراب پہ کرتا ہے دوستو کہہ کے وہ سا کیا ہے جڑے تفضیل دے قائل ہوندے نے اور حضرت علی نو افضل سمجھتے ہیں سارے صحابہ تو اے صرف ایک بریانی دی پلیٹ دی وجہ تو یا چند بوٹیاں اے ہو سکے چند بوٹیاں چھوٹے گوشتیاں شاید آکھیا ہوئے گا چند بوٹیاں تے بریانی دی پلیٹ دی وجہ تو مجلساں ٹر جاندے نے تے جا کے علی نو افضل پہ آندے نے ہن میرا دل کردا ہے کہ تے ملاقات ہو جائے تو انہوں نے پوچھا کہ بلا یہ لڑائی والی گل کوئی نہیں آ جڑا علامہ اقبال تفضیل علی دا قائل سی اے بریانی دی وجہ تو قائل ہے یا کسی علم دی وجہ تو قائل ہوئے گا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی یہ مطلب ہے علامہ اقبال چ تھوڑی بہت شیعت ہوئے گی تفضیل علی تو انہوں پتہ ہے میں ایک اور گل کراں حضرت ابو بکر دی شان چ باقاعدہ علامہ اقبال دی ایک نظم ہے جہے کو پڑھے لکھے بندے نے وہ جانتے ہیں میں تھوڑے کو 17 دن اتنے چیاں والی ایک جگہ اتنے بھی ٹیچر رہ چکا تو پھر میں تھوڑے کو اتنے کی نا ہے یار 17 دورلے پاسے ہاں جی اجے مینوں نہیں سنیا جا رہا اتنے ٹیچر رہا تھوڑے کو میں یار پنڈ ہاں سراں والی ہاں سیرا شکر ہے سیراں والی شکر ہے پیراں والی نہیں رہا سراں والی میں تو ٹھیک ہو گیا سو ہوں نہیں بولتا اے سراں والی نا ایک میں ٹیچر سا تو اتنے ایک ہے سن یاد آ جاتا ہے انہوں کا خاص ایک ٹیچر سن وہ تو ایک شعر تے رولا پی گیا جب سے خط آیا خط نہ آیا اور رولا پی گیا پہ ترجمہ کی اتنے ایم اے اسلامیات بھی بندے سن عثمان صاحب کوئی ایسا تو ہیڈ ماسٹر 17 انہوں دا فون اچھا انہوں نے فون کیتا اتوں انہیں کیتا انہیں کہا جی کوئی ٹیچر دسے پی شعر ہے جب سے خط آیا خط نہ آیا مینوں یاد ہے وہ منج صاحب ہوندے سن ایک منج صاحب سارے ٹیچر سن منج انہیں آخیا لو جی اب پورا سکول بیٹھے نے ٹیچر آ جڑا بندہ ہے میرے متعلق اس آخیا اگر اے نہ دسے جیڑا دس چھڑے میں 5 کلو جلیبیاں کھوا اے نہ دسے باقی دسو جنہوں نے اتنے سارے کو ایم اے بھی دوست سن ایم اے اسلامی ایم اے اردو بھی بندے کر رہے سن وہ پھر ادھر ادھر دیا ٹامک ٹوئیاں بتھیریاں ماریاں لیکن اصل مفہوم تک کوئی نہ پہنچیا میرا یہ مطلب نہیں کہ میں اتوں جیت کے آیا لیکن میں انہوں آخیا یار تو میرا واقف نہیں تینوں کہ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پتہ ہونا ہے ہو سکا شیعہ ہونے کی وجہ ہو سکے یہو جہاں باریکیاں تسی بڑیاں کٹ دے میں تاں آخیا سی اے نہ دسے اصل گل یہ کہ علامہ اقبال نہیں پڑھ لیا جائے نا تو امامت سمجھ آ جائے گی جڑی اللہ نو درکار
اللہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اسی ہر بندے نو دے امام نال بلاواں گے۔ میرے عزیزو چھڈو تسی اہل سنت آکھن گے اے امام نے، شیعہ آکھن گے اے امام نے، اہل حدیث آکھن گے اے امام نے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، وہ تانوں یاد آ جائے گا جب میں پڑھن لگا۔ میں تو امامت پڑھنا چاہنا نا جی، بڑی جلدی 4 بجے میں جانا چاہنا، ٹائم زیادہ ہو گیا، ذرا لیٹ کھڑا ہویا، 4 بجے جاواں نہ تے اگے نہیں پہنچدا۔ میں کوشش کرنا پی آدھے گھنٹے دے اندر اندر، یعنی ہوں پھر کوشش کراں 4 تک مکا دیاں تے اپنے عزیز تہذیب صاحب نے بھی ٹائم دیاں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، پھر پڑھ انہوں عقیدہ جڑا ایک باری پڑھ کے بھول گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، صدقے جاواں اللہ جی دا مطلب بندے سیال کوٹی بیٹھے انشاءاللہ۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو سا غور نہیں فرمایا، پوری دنیا دی علامہ اقبال فرماندہ اے مسلمان تو امامت کر سکنا ہے، تو اگے ہو سکنا ہے، ساری دنیا دا تو پیشوا ہو سکنا ہے۔ یہودی بھی تیرے پیچھے، ٹرمپ بھی تیرے پیچھے، نیتن یاہو بھی تیرے پیچھے، تے انڈیا بھی تیرے پیچھے، مسلمان تو اگے لگ، تو پیچھے لگ گئے۔ علامہ اقبال دے نزدیک جننے مسلمان پیچھے لگے نے سبق بھول گئے۔ شکریہ شکریہ مہربانی۔ سبق پھر پڑھ، کدا کدا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگے لگن والے نو امام آندے، نمائندگی کرنے والے نو امام آندے۔ نمائندگی تقی عثمانی صاحب کراچی والے فرمایا اس وقت ایران کی حمایت میں مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ سنی بحث کا وقت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ایران کے مسلمان مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اسی نمائندگی کو امامت کہتے ہیں۔ بندے بیٹھے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمان نمائندگی کر رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نو تقریباً میری 16ویں مجلس ہے جتھے میں عرض پہ کرنا، دیوبندی عالم دین نے آج انی گرمی کوڑ لی بابا ہیرا نہیں جنی کدی ہوندی سی، تو انہوں سمجھ آؤں دی بھی ویسے اس واسطے 3-4 بندے سوتے ہیں۔ درود پڑھو۔ یعنی موسم صحیح ہے نا، نیندر آئی جاندی۔ پتوں کی میں پڑھن گیا سا تو اتنے بندے سوندے سن، میں بانی نو آکھیا 5-7 منجیاں آخر تے لیا کر بیٹھا جو کہہ رہی جھوڑ جی ڈگے گا اسے لمحہ ہی پیر ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، نمائندگی آندے نے امامت نو، امامت آندے نے نمائندگی نو۔ تقی عثمانی صاحب دیوبندی عالم دین نے، ساڑھے مخالف تب سب تو وڈے تھے دیوبندی نے نا، انہاں فرمایا یہ سنی شیعہ بحث کا وقت نہیں، اس وقت ایران کے مسلمان مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں تقی عثمانی صاحب نے فرمایا ایڈی اچھی گل کیتی جے، اللہ کو تسا اجر لینا ہے، امت اکٹھی کر دیتی جے۔ آ جڑے تواڈے نکے نکے منڈے سانو دیواراں تے کافر لکھدے نے نا، انہاں نوں بھی سمجھا چھڑو کافر مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر۔ تواڈی کیا بات ہے، بہت شکریہ، نوازش۔ کافر مسلمان کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ لو جی، علامہ اقبال کے نزدیک سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، یاد کر لو آج، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال کے نزدیک امام او ہو سکتا ہے جدے تو وڈا سچا بھی کوئی نہ ہوئے، جدے تو وڈا عادل بھی کوئی نہ ہوئے، جدے تو وڈا بہادر بھی کوئی نہ ہوئے۔ فرماتے نے سبق پھر پڑھ، صداقت جو کون ہے کتھے وے جنہوں امام پہ مننے، عدالت جو کس کمال تے وے جنہوں امام پہ مننے، تے او شجاعت جی کتھے کر کے وے جنہوں امام پہ مننے۔ دنیا دی امامت ہو کر سکتا ہے جیڑا ایک وقت چے سچا بھی کمال ہوئے، عادل بھی کمال ہوئے، تے بہادر بھی کمال ہوئے۔ جنہی تواڈی توجہ ہو گئی ہن تریجے پکھے دے منہ اگے بندہ سوتا ہے، منہ۔ درود پڑھو۔
نہیں پھر پڑھ جاگ گیا تو پھر پڑھ بچ سو جا تو اٹھ کے پھر پڑھ سبق پھر پڑھ منو خطرہ ہے جنہیں سوتے نے نا اے میں جان لگا تو یہ نہ آکھن پھر پڑھ یار سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا میرا دل کرتا ہے نا جاگ دیاں بندیاں نو کسے عالم دین تے بوے تے لے جاتے قرآن ہاتھ چ پڑھا تے انہوں پوچھا علامہ اقبال نے ٹھیک آکھیا سی کہ امام انہوں ہونا چاہیے جڑا صداقت دی بھی کمال دی منزل تے ہوئے عدالت بھی کمال دی منزل تے ہوئے تے جدی شجاعت بھی کمال دی منزل تے ہوئے تے وہ آکھے جڑا علامہ اقبال نے آکھیا تے ٹھیک ہے نا امام وہی ہونا چاہیے جڑا سچا بھی کمال دا ہوئے عادل بھی قاضی بھی کمال دا ہوئے تے بہادر بھی کمال دا ہوئے تے پھر میں انہوں دے کاننے چاکھاں پھر اسا علی نو صحیح بننے ہیں نا امام نبی سبحان اللہ یار امام دیا صفتہ ہی ہے امام دی صداقت بھی کمالتے ہوئے عدالت بھی کمالتے ہوئے اور شجاعت بھی کمالتے ہوئے جڑے اساں 12 امام مننے نے نا وہ امامت وچ مصطفیٰ دے نائب نے کدے نائب نے نائب ایک نائب قاصد ہوندا تساں ویکھیا ہوئے نائب قاصد یہ مطلب ہے کوئی اصلی قاصد بھی تو ہوندا ہے نا جدا وہ نائب نے وہ یار کوئی قاصد ہوندا ہے جدا وہ نائب نے کوئی امام ایسا ہوندا ہے جدا نائب امام ہوندا ہے وہ جدے اے 12 نائب نے نا اس امام دا نام محمد مصطفیٰ شکریہ جڑے 12 نے نا جی مولا قبلہ شکریہ حضرت علی علیہ السلام تو لے کے مہدی علیہ السلام تک 12 ایک کدے نائب نے سرکار مصطفیٰ دے نائب تو آڈی خیر ہوئے یہ دا مطلب ہے میں انہاں 12 دیا جے امامت نہیں پڑھتا پہلا تو ایک باری مان زہرہ دا بابا امام ہے کہ نہیں ہے یہ دا مطلب ہے قرآن چو ایک باری نبی دا صداقت پڑھتا ہے کہ نبی سچا کنا ہے پھر اس قرآن چو پڑھ کے نبی دی عدالت وے کہ نبی عادل کیسا ہے فیصلہ کرنے والے کیسے نے نبی پاک تے تیسرا وے کہ نبی بہادر کنا ہے میں نبی دی گل کر رہا ہاں میں مولا علی دی گل اجے نہیں قبلہ بہت شکریہ گنتی 1-2 تو شروع کری دیئے 60-65 تو شروع نہیں کرے گنتی 1-2 تو شروع ہوں دیئے تے الف بے الف تو شروع ہوں دیئے تے اے بی سی اگر جی تو شروع نہیں ہوں دی اے بی سی تو شروع ہوں دی میں اتھوں پہ امامت پڑھنا جتھوں قبلہ پڑھنی چاہیے دیئے تو پہلا قرآن چو 10 نبی سچا کڈا ہے پھر 10 قرآن چو نبی عادل کڈا ہے پھر قرآن چو پڑھ کے 10 کے نبی بہادر کڈا ہے جدو تو نبی نو اس منزل تے من جائے گا نا جی تو پتہ لگ گیا نا کہ مصطفیٰ صداقت دی اس منزل تے وے تے میرا نبی عدالت دی اس منزل تے وے تے میرا نبی شجاعت دی اس منزل تے وے جدو تو نبی دیاں اس صفتہ قرآن چو پڑھ لیا نا محمد تو بعد تینو علی تو سواد دسنا ہی کوئی بہت آسان کر دیتی ہے مگر قبلہ شکریہ بہت مہربانی میں بچے واسطے آسان کر دیتی ہے کیونکہ منیب دے ہی نائب ہونا نا کسے میں پیغمبر دی صداقت واسطے پیغمبر دی صداقت دی دلیل دے رہے ہیں پھر میں پیغمبر دی عدالت دی دلیل دے آنگا پھر میں پیغمبر دی شجاعت دی دلیل دے آنگا تراوے پڑھاں گا تو مجلس مکمل ہو جائے گی توجہ تو ہمیری طرف رکھنی ربائی دا ٹائم بچ کوئی نہیں توجہ ہے نا جی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی ترجمہ اور یہ نہیں بولتے جب تک وحی نہیں ہو جائے میرا نبی وما ینطق عن الہوا یہ نطق نہیں کرتے میرا نبی نطق نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہیں ہو جائے اے نبی دے نطق دا نتیجہ ہے جدا نا قرآن تو آڈی کیا بات ہے بابا جی مولا تاری محنت اللہ بارگاہ الہی اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقہ قبول فرمائے اے نبی دے نطق دی وجہ اے نطق رسول دا نتیجہ ہے نبی بول دے گئے نے تے قرآن بندا ٹھیک ہو گیا یہ نبی دے نطق دا نتیجہ ہے میں نبی دی صداقت دی دلیل اس آیتوں چو دین لگا نبی قرآن دے بولن نال محمد بنے نے کہ محمد دے بولن نال قرآن بنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بولن نال قرآن بنے یہ دا مطلب بسم اللہ دی بے تو لے کے والناس دی سین تک یہ دا آدم دی گل جے میرے نبی منہ چو کڈی ہے تے قرآن چ نوح دی گل کڈی ہے تے قرآن چ یوسف والی کہانی کنے سنائی اے قرآن کدے منہ چو نکلے نبی یہ دے وچ سرکار دو عالم یہ دا مطلب موسیٰ دیاں گلاں وی پیغمبر دے منہ چوں نکلیاں عیسیٰ دے منہ سے پیغمبر دے منہ سے یہ سارا قرآن جو کچھ لکھے ہے
یہ سارا کدے منہ چ نکلے؟ نبی دے منہ چ۔ ایتھے جھوٹا بندہ جھوٹا آ نبی دیاں گلاں سر تے رکھ کے آکھے نا تے لوگ آندے نے من جے ہویا ساں تے بے ایمان نہیں نا۔ صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں۔ بندے اپنے آپ نو سچا ثابت کرنے واسطے نبی دیاں گلاں اج بھی استعمال کرتے۔ یہ تو سچا میں کتھوں لب کے لیا یارا؟ ایڈا سچا نبی کہ جدیاں کیتیاں گلاں اجے تک بندے اپنے آپ سچیاں ثابت کرنے واسطے یا کسے تے شک کر دے ہون تے بندے آندے چک قرآن چک۔ اوے بڑے بڑیاں پنچایتاں یار قرآن تے مکیاں نے کہ نہیں؟ مکیاں نے۔ ایک قرآن بندہ چک کے جھوٹ بھی بولے تے بندے آندے نے بے ایمان ہو کے مرے گا اساں اعتبار کرنا ہے۔ کیوں؟ اس اعتبار دا نہ ہے صداقت رسول۔ نہیں اور گل کرنا۔ ایک بندہ تو انہوں آ کے آکھے بھئی انشاءاللہ اگلے سال کونڈلی بابا ہیرا چو ٹرین گزر جائے گی سٹیشن ہی تھے بن جائے گا۔ ایک بندہ گل کرتا ہے نال دا اندہ کھلو جائیں کسی اور کون بھی پوچھ لے۔ کوئی ایڈی وڈی گل پیا کرتا ہے جتھے سڑک چج نال نہیں پی بنتی 5 سال۔ کدی سانپ آ جاندے نے کدی جدو پہلی باری میں ویکھی سی ادو ہی مینوں لگی سی بھی ناقص ہے دوبارہ بنانی پینی۔ جی ہاں بنتی جی پہ دوبارہ۔ اتھے بندہ آکھے پئی اتھوں جناب ٹرین گزرنی ہے ایک بندہ آندہ کھلو جائیں ایدی کیڑی گل لی ایدی کیڑی گل ایدی کیڑی گل یہ مطلب ہے گل بندے کردے نے تے بندے اعتبار نہیں کر۔ میرے لو ویکھی ایدی کیڑی گل ہے اور کسے بندے نو پوچھو لاہور کوئی پنجاب اگلی باری ذرا لوا کے رکھے بچ گیا ہاتھ بچ گیا اگو گول سی۔ چلو ٹھیک ہے اے نقش بندی صاحب نے میرے کہنے تے چلو ٹھیک ہے اے نقش بندی صاحب نے میرے کہنے تے میرا خیال ہے ربڑ رکھے ہے تو نے پتا ہے پتری ہوں بڑی باری مینوں پتری وجی اخیر میں ایک تھاں آکھیا پی آ جی پتری ہے نا یہ ذرا جتوں زنجیر لگتے نا اتوں لوا کے لے تاکہ کوئی مولوی صاحب بھی قربانی دے تھوڑی بہت۔ وہ پھر اس تو بعد نقش بندی صاحب نے لایا تو اگوں بڑے جا بندے لوایا جتنے سے میری پیش گئی ہے ورنہ انہوں اتنے کر کے رکھنا پہنتا ہے۔ آخر اصل ہاتھ پیر ہلانے تے آنا تقریر کردے تھوڑے بہت مہربانی شاہ جی ٹھیک ہے شکر ہے گول کرائے شکر ہے شیشہ گول کرائے ورنہ اتنے شہادت ہوئے کسی توجہ ہے جی۔ یہ نبی دی صداقت ذہن چاہ گئی ہوں پھر عدالت پڑھا نبی جی دا سچا ہے کوئی نہیں نا۔ نبی صداقت دی جس منزل تے میں 2 دلائل دیتا ہوں میں نبی دی عدالت دی دلیل دین لگا۔ یہ عدالت دی دلیل سورہ مبارکہ نساء ہے آیت دا نمبر 105۔ نبی پاک دے دور ایک صحابی نے چوری کر لی اوہ معافی دے مسلمان نے چوری کر یہ منہ نکل گیا جی بس اصل سے بتا گل کی ہے جڑے نبی پاک دے دور چ مسلمان ہوندے سن وہ صحابہ ہوندے سن تے میرے منہ نکل گیا وہ میں سارے شیعہ سنیاں کو معافی مانگ۔ ایک مسلمان سن انہیں حضور دے دور چ چوری کر چوری انہیں کی سرا سمجھتے وہ لوہے دی جالی ہوندی سی اور سرا اگے بھی ہوندی سی تو پیچھے بھی ہوندی سی 4 چفیرے تاکہ کوئی بندہ تلوار مارے نیزہ مارے تیر مارے تو لوہے دی جالی بچا لے جی میں بلٹ پروف اج کل ہوندی ہے نا جی ہے جیکٹاں جہد چ گولی نہیں لنگتی ادو گولیاں تو ہوندیاں نہیں سن وہ نیزہ یا تیر یا تلوار وہ پھر لوہے دی ٹوپیاں پاندے سن تو وہ سرا کسے بندے دی چوری ہو گئی۔ وہ قتادہ بن نعمان سن یہ بدری صحابی سن بڑے اچھے انہاں دی زرہ چوری ہو گئی۔ حضرت علی جیڑی زرہ سی نا وہ ایک پاسا ہی سی سامنا پچھلے پاسے کوئی نہیں سی سامنے سی صرف حضرت علی وہ 500 دی وکی سی 400 درہم دی مشکل نہ وکی سی حضرت علی دی شادی تے انہاں ویچ چھڑی۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا جڑی شہر سمجھ دیو پہ لوڑ نہیں انہوں ویچ چھڑو حضرت علی نے ویچ چھڑی۔ حضرت بلال آ کے آکھیا بھی وہ کوئی نہیں جب وکی تھوڑے جہاں پیسے نہیں ایک صحابی کول بیٹھا نا انہوں نے کہا اگے ہی ادھی سی وکنی کنے کو دی سی جڑی ہائی ادھی سی اگلے پاسے ہوندی سی پچھلے پاسے ہوندی نہیں سی۔ حضرت علی فرمان لگے اصل گل ہے منوں کدھرے خطرہ پیا ہوئے کہ میں نسنا تے پچھوں کسے حملہ کرنا میں تے کدی جانا ہی نہیں نا جی میدان چ مینوں اگے تو میں ٹھیک سی تو وہ بھی میں ویچ چھڑی۔ یہ زرہ ہوندی سی وہ زرہ حضرت قتادہ دی چوری ہو گئی چوری مسلمان نے کی میں نبی دی عدالت پڑھن لگا وہ آٹے دی بوری چ رکھی سی انہاں زرہ آٹے دی بوری چ رکھی سی وہ جنہیں چوری کی وہ لے کے ٹر پیا
ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਬ ਹੈ, ਘਰ ਰੱਖ ਛੱਡ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲ ਧਰ ਛੜੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਨਾ ਖੁਰਾ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ, ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਟਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾ, ਖੋਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖੁਰਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੋਜੀ। ਤੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਦੇਣਾ। ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉੜਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੌਂਸਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੌਂਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖੋਜੀ ਸਨ। ਗਾਰੇ ਸੌਰ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੜੇ ਖੋਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਟੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਉਸ, ਤੇ ਆਟਾ ਪੈ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ ਵੱਲ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲੋ ਚੋਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਰ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਯਹੂਦੀ ਫੜ ਲਓ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਪਵੋ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰ। ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਗਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਲ ਕੌਣ ਤਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਰ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਛੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਬਨੀ ਸਫਰ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਜੀ ਅਨਸਾਰ ਦਾ, ਬਨੀ ਸਫਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ। ਤੀਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੋਏ ਮੀਮ ਐਨ ਔਰ ਇਹ ਤੀਮਾ, ਕਿਸੇ ਤਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਮਾ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का। हुण मैं सबक पढ़न लगा। हुण मदूदी भी पढ़िया लिखिया बंदा। हुण मेरे जैसा अनपढ़ बंदा तुहाडे सामने वड्डे वड्डे लफ्ज़ बोले तो लोग आखना है एक तो याद करके आए साढ़े ते असर पाने वास्ते। मेरा असर पाने का कोई प्रोग्राम नहीं। हुण पढ़िया लिखिया बंदा है, जिवें उन्हें तैयारी लिखी है उवें मैं पढ़न लगा। तो इंशाअल्लाह सियालकोट के बंदे हो, इंशाअल्लाह मैं भी सियालकोट ही। अलामा अपने मुफ्ती अपना मदूदी वो फरमाते ने मुसलमान जोर शोर से तिबा की वकालत करते रहे। वाह वाह, आबाद रहो जी। किन्ने बंदे तवज्जो फरमाइए। मुसलमान किसकी वकालत करते रहे? तीमा की। तीमा तो याद नहीं होना, चोर की। ये ठीक हो गया। मुसलमान किसकी वकालत करते रहे? चोर की। और लफ्ज़ सुनो, मैं लिख के रखे जो कुरान थे। फरमाते ने तीमा की वकालत करते रहे और कहते थे या रसूल अल्लाह यहूदी खबीस है और ये मुसलमान है। यहूदी की ये खबीस है और ये मुसलमान है। हमारी बात तस्लीम की जाए। तफहीमुल कुरान चुप पढ़ना। मैनू आमद नहीं हुई, माफ करना। आमद कई बार सीधी होंगी है तो कई बार पुठी हो। मैं किताब का हवाला दे के पढ़। हमारी बात तस्लीम की जाए। क्यों? हम मुसलमान हैं और हमारा मुसलमान भाई है यहूदी खबीस है। इस खबीस की बात ना मानी जाए। यहूदी इस्लाम दे पुराने दुश्मन, अल्लाह और रसूल दे दुश्मन, अंबिया दे कातिल। मदीने च सब तो ज्यादा मुनाफकत पैदा करने वाले यहूदी ने। जो यहूदियों दी बदसिफतियां सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बयान कीतियां। मदूदी फरमाते ने अगर ये जुमला जरा मुश्किल है जी, मेहरबानी करना बच्चों समझा देना बाद में। हाँ, कोई बड़ा समझेगा तो बच्चों समझाए। अल्लाह के फजलो करम ना समझन, सारे समझन, औखे कोई नहीं लफ्ज़।
وہ اتنے بندے سادہ بالکل گل کر کے آتے ہیں یار ایڈی مشکل گل تے اپڑ گیا، حالانکہ کوئی نہیں مشکل ہوں، قطعاً مشکل نہیں ہوتی، تے بندے کھلو کے شعر پڑھ کے آتے ہیں ایڈی مشکل گل سمجھ گیا یار تھی تے کمال ہو، تے بندے راضی ہوتے ہیں پہ مشکل سمجھ گیا، یہ مشکل کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح دادے واقعہ کے مطابق روح دادے واقعہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے تو اسلام مخالف لوگوں کو آپ کے خلاف اخلاقی حربہ مل جاتا کہ یہاں جتھا بندی سے فیصلے ہوتے ہیں، حق کے فیصلے نہیں ہوتے۔ میں تے سمجھتا سا، بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی، دوبارہ پڑھن لگا میں جان کے، مینوں کسے کیوں آکھنے دوبارہ پڑھ، اگے ہی مار کے جان چھٹی ہے، نہیں میں دوبارہ پڑھن لگا، آپ ہی سبق پھر پڑھ، سبحان اللہ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، میں پھر پڑھن لگا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر حضور روح دادے مقدمہ کے مطابق، یعنی جویں دا مقدمہ قائم ہو گیا سی تے بندے گواہی واسطے آ گیا سن، گواہی یہودی کوئی نہیں سی، اس مقدمے سارے گواہ تے مسلمان نال سن، جنہیں تے سارے چور ہے ہی نہیں، تے روح دادے مقدمہ تے ایسی کہ فیصلہ مسلمان دے حق کر دیتا جائے۔ اور یار میں روح دادے مقدمہ کی آ بیٹھا، مقدمے دی کہانی تے اے کہ مسلمان کو مسلمان گواہ ہے سن تے یہودی کو گواہ بھی کوئی نہیں سی، تے مقدمہ تے یہی بنتا سی نا، گواہاں تے فیصلہ ہو جاندہ، تے جے نبی مسلمانہ دی گواہی تے فیصلہ کر دیندے تو اسلام مخالف لوگوں کو یہ اخلاقی حربہ مل جاتا کہ یہاں جتھا بندی سے فیصلے ہوتے ہیں۔ فوراً جبریل حاضر ہو گیا، کہنے لگا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب تیرے اوپر حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ میں سورہ مبارکہ نساء 105 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بندوں پر نہ جانا، ان کی گواہی پہ نہ جانا، فیصلہ وہ کر جو تجھے میں بتاتا ہوں۔ صدقہ جامع سار اٹھاؤ جی، فیصلہ وہ کر جو تجھے میں دکھاتا ہوں۔ اراکا روت تو ہیں یارہ، روت حلال کمیٹی سنی جی کی یہ بکرے حلال کر دینے، روت دا مطلب ہے وین دینے، لقد را من آیات رب الکبرى، اس نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا، روت انہوں نے فرماتے نے بما اراک اللہ، میرے حبیب فیصلہ وہ کر جو تیرا رب تجھے دکھاتا ہے۔ نبی نے فیصلہ دیا کہ یہودی چور نہیں ہے۔ اور یارہ یہودی چور سی نہیں، تو نبی نے فیصلہ گواہی تے دیتا ہے بندیاں دیتے یا اللہ دے حکم نہ دیتا؟ اللہ دے حکم نہ دیتا ہے۔ آج جڑی جتھا بندی ہے نا، انہوں میں ذرا مولویت دی زبان چادا کرنے لگا، مولویت دی اپنی ایک زبان ہے، تو انہوں آ جائے گا لطف۔ وہ فرماتے ہیں اگر جتھا بندی سے فیصلہ کا ہو جاتا، جدھر اکثریت ہو گئی ادھر فیصلہ ہو گیا تو اسلام بدنام ہو جاتا۔ شامل اسلام بدنام کی ہو گیا، میں کیا کر بیٹھا، تسی ہر گل میں گناہ ہی سمجھتے ہو بندہ، تو پھر بہن لگے میں کہا چھاویں بیٹھ۔ اے نبی نے فیصلہ اکثریتی بندیاں دی وجہ تو کیتا ہے، اللہ دی وجہ تو کیتا۔ ہون جڑے جاگ رہے نا انہوں نے میری گل مولویت زبان استعمال، جتھا بندی انہوں نے استعمال کی تھی۔ میں اس کہوں میرا دل کرتا ہے علماء دے سامنے قرآن کھر کے پوچھا اے اجماع امت کسے کہتے؟ شکریہ مہربانی۔ جہاں ساری امت جمع ہو جائے اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ یہاں فیصلہ اجماع پر ہوتا تو غلط تھا، اللہ کی رضا پہ ہوا تو ٹھیک ہے، اور جب ایک چوری کا فیصلہ اجماع نہیں کر سکتا، محمد کے نائب کا فیصلہ اجماع کر۔
صدقے جاواں ہوگی آباد رہو شکریہ مہربانی سبق پھر پڑھ فیصلہ نبی دا ٹھیک سی نبی پھر عدالت بھی نبی دی کمال ہے ایک اور میں ثبوت دے دیا ہوں آج دا نمبر دسنا تاکہ اپنے ذرا سا اے سورہ مبارکہ نساء آیت دا نمبر 65 ہے پڑھنی آپ جی میں بھی آپ گھر جا کے پڑھنی جی میں گل سنا دیں سورہ مبارکہ نساء آیت دا نمبر 65 ایک یہودی تے مسلمان جھگڑا پہ گیا یہ یہودی بھی ایسے سن چڑھے مسلمان دے مگر ہی رہندے سی ایک مسلمان آندا سی اونٹ میرا تو دوجا آندا سی میرا کسے بندہ کیا حضور کو فیصلہ کرا لو حضور کو آئے تے حضور نے مسلمان نو آکھیا یہو جا کام نہیں کری دے او دا اونٹ سبحان اللہ وہ اونٹ لے کے یہودی ٹر پیا تے مسلمان مگر تے وہ یہودی آکھن لگا ہن جا اپنے گھر ہن کی آ وہ آندا نہ کر چھڑ مینوں ویکھاں وی نہ تینوں نہ دے چھڑیا لے جا تیرا تے دل کردا مینوں قتل ہی کر چھڑے تے تو لے جا تینوں فیصلہ ہو گیا جدوں گرم ہو کے گلاں 5-7 کیتیاں نا یہودی آکھن لگا مینوں اندازہ جڑا لگدا نہ پیا تو اپنے نبی دے فیصلے تے مطمئن نہیں تے اگوں ایڈا سادہ آندا تینوں کیویں پتہ لگ گیا تساں کوئی نہیں سنیا میں پیا نہ ہو سکیا میرا خیال ہے کہ تو اپنے پیغمبر دے فیصلے تے مطمئن نہیں تے اگوں آندا تینوں کیویں پتہ لگ وہ آخر لگا تیرے سوڑیاں پہن تو پتہ تے ہو مطمئن ہے ہو سکے نہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا نبی فیصلہ کیتا تے مسلمان مطمئن نہ ہویا ہو سکا مطمئن کیویں ہونا ہے ہو سکا حضرت عمر بن خطاب کو ایک بار کروا رہی ہے میں انہاں تے مطمئن وہ یہودی کھڑے کیویں دا ہو سکا بھائی اتھوں بھی کروا لے وہ بھی تیرا تے وہ بھی تیرا وہ تیرا نبی تے وہ تیرا صحابی دو چل وہ ٹکرا وہ حضرت عمر دے دروازے تے آئے کٹوارے کھڑے وہ باہر آئے انہیں کی گل مسلمان کہنے لگا جی یہودی تمہیں پتہ پرانے پیڑے نے انہیں کہا پرانے پیڑے ہو سکیا اونٹ میرا تے آندا میرا حضرت عمر کہنے لگے ساڈے مگروں لے جاؤ یہودیو ہر روز کسی نہ کسی مسلمان تے تسی الزام لا چھڑ دے کیوں کرنا ہو سکا جی کی کرا انہیں آخیا اونٹ اجے وہ گل اونٹ منہ چ آخیا نا انہیں آخیا میری گل سنو فیصلہ کرن تو پہلا نا میری نکی جی گل سن لیا جی یہ فیصلہ اگے ایک باری ہو بھی چکا ہے حضرت عمر میں عدالت پہ پڑھنا جی عدالت بسم اللہ ہے کو پیچھے اچھا اے تمہیں پتہ ہے اس کیمرے تو لڑائی بڑی ہوئی ہے ایک مجلس سے لڑائی ہوئی ایک مجلس سے پرسوں کسی لڑائی میں چڑھ چڑی یہ لائی والے وہ بڑاواں نے جہے مجلساں میں چڑھی آتے لڑائیاں میں چڑھی وہ پیڑی گل تو نہیں نہ چڑھنی چاہیے اللہ دے بندے بندے تے گھٹ ود گل ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ہولی کوئے ہولی گلی پی سنتی ہے نا یہ ساڈے ہاں ہوں یہ ہو گیا کل اتنے لڑ کے اب موبائل والے اگے بہتے سن کسی ذاکر پڑھنا سی تو اگے بہتے سن کہ میں بنانا میں اگے ہوا وچ بھی میں آواں تے اتنے بھی میں آواں وہ آپس ہی لڑ پے وہ لڑ کے تے وہ لائی والا بہاندا ہی پہ آ جے وہ جگ ہنسائی ہوئی ہے جڑی رہ رب دا نام اللہ پاک رحم کرے ساڈے تے رحم کرے کچھ سوجھ بوجھ آ جائے قوم نو بس حالات دن بدن نا اس طرف ہی جا رہے ہیں تے وہ پھر مہربانی کرنے بچے موبائل والے کیونکہ سنتے تو نہیں نا موبائل ہی بلاندے رہندے نے اگوں یہ بھی وہم ہوندا پہ ممی بچ کسے ویلے پھیر کے آ جاؤ وہ بڑے بہت ہوندے نے سننا تے انہیں میں جڑا ہما تن گوش ہو کے سنے تسی توجہ فرمانی ہے حضرت عمر نے وہ کہنے لگا اگے ایک فیصلہ ہو چکا ہے انہیں کنے کیتا ہے حد مک گئی یہودی کہنے لگا تیرے نبی نے تے ایدے نبی حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ فیصلہ کرائی نبی کو آندا آہو انہاں کی آکھیا میرا منہ ویکھو تے میں دساں اندازہ میرا کام کردا اس آکھیا ہوئے گا انہاں تے آکھیا اے دائی اس ہوکا لے کے دسیا ہوئے گا پھر نبی پاک تے آکھیا اے دائی حضرت عمر آکھیا تے میرے بوئے تے کی لینا ہے کہنے لگا ایک باری میرا خیال سی تھا تسی بھی نظر ثانی کرو انہاں آکھیا میں کر لئی ایتھے کھلوو میں اندر آؤنا انہاں سمجھا کھڑے کوئی فیصلے والی کتاب لین گئے وہ اندروں تلوار لے کے آ گئے یہودی نو آکھن لگے تو اونٹ لے کے جا دے دینا مینوں کام میں وہ یہودی دے پیچھے ہوئے حضرت عمر نے فرمایا ادھر دفع ہو جدوں یہودی اونٹ لے کے انج ہویا تلوار ماری گردن اڑا دیتی تے سر دیوار نال مار کے فرمان لگے جڑا محمد دے فیصلے تے مطمئن نہ ہوئے وہ میری نظر جو واجب القتل ہے
اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ حضرت عمر ایسے بندے نو واجب القتل سمجھتے سن جڑا نبی دے فیصلے تے مطمئن نہ ہوئے، تے پھر علماء مسیطے کھلو کے دسن من کن تو مولا دا فیصلہ آسان کیتا سی علی۔ کمال ہے یار، نبی دی ولایت دا فیصلہ محمد کیتا نا، تے پھر جڑا مطمئن نہیں، جننے بندے نبی دے فیصلے تے مطمئن نہیں او علی نو مولا نہیں نہ پہ من دے، او اللہ دا شکر ادا کرن حضرت عمر فوت ہو گئے نے، ورنہ انہاں تہاڈی تاں لا چھڑنی سی۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، ایک نقطہ رہے شجاعت کا۔ یہ مطلب ہے میرے نبی دی صداقت ہے تے کمال تے عدالت ہے، صدقے جامع کمال تے۔ ہن شجاعت پڑھا، شجاعت پڑھا۔ جیڑا بندہ میاں والی بنگلیوں بینک چوں شام دے نیڑے 50 لاکھ روپیہ کڈا لے، اوتھے انہوں ہو جائے رات، اگوں تو نہیں نہ جاندہ ادھر نو، بے پٹڑی چڑھ جائے، یا ادھر جنسر نو منہ کر لے، یا ادھر نو، وہ پھر کسے حاجی صاحب ال جاندہ میاں والی بنگلے پہ جناب علی یا پیسے اتھے 50 لاکھ روپیہ کڑا بیٹھا تے رات ہو گئی، ایتھے رکھ چھڑو تو سویرے لے جاؤں گا، تسی ایماندار بندے۔ وہ حاجی آندہ تیرے بچے جیوں تو میں نے ایماندار سمجھیا، اونج میں انہیں جوگا نہیں، مہربان میں انہیں ایماندار میں ہاں پر انہیں جوگا نہیں۔ وہ بندہ آندھو حاجی تیریاں لتاں کیوں پیاں کم دیاں؟ وہ آندھا یار میں ماڑا بندہ، میں دسنا پہ ساڑھے گھر تے انہیں کدی آئے ہی نہیں، اساں کدی انہیں گھر رکھے ویکھے ہی نہیں اللہ دے بندہ، اسی تے انہیں جوگ نہیں، اسی ماڑے بندے۔ وہ آندھا جرت کار ہوئے بہادر بن کی ہو گئے۔ وہ آندھا یار میں بہادر بن کے مرنا ہے، کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا تو میں ساری زندگی قسطاں چ بھی دے سکے، کی پہ کرنا؟ وہ نال دا بندہ آندھا کی روڑا اتھے؟ وہ آندھا یار حاجی نو آکھیا اتھے پیسے رکھ لے تے وڈڑے میں لے لاں گا آ کے۔ وہ آندھا حاجی تو مسکین، وہ تو میرے ہاتھ رکھ جا سویرے لے جائیں۔ انہوں سمجھ آؤندی یہ بچوں بہادر کیڑا ہے؟ ایماندار دووے نے لیکن بہادر بچوں ایک کیڑا جڑا آندھا اتھے رکھ جا ویکھی جائے گی۔ وہ دو گلاں ہوندیاں، ایک تے وہ دل آوندا کوئی نہیں تے جے کوئی آ بھی گیا تے لے بھی گیا تے سویرے کولوں بھی دے سکتا ہے نا۔ یہ دا مطلب ڈنڈی پٹی بھی ٹھیک ہے، قائم ہے، اور او دی حیثیت ذرا زیادہ ہے۔ یہ جڑا بندہ پہ آندا میں تیری امانت کر نہیں رکھنی، وہ ایماندار ہے لیکن بہادر نہیں، شجاع نہیں۔ وہ ڈردا پہ کہ میرے کو کوئی وعدہ کٹا کر جائے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کو مولوی دسے پورے مکے دیاں امانتاں نبی دے گھر آئیاں نے، کسے نو زہرا دے بابے آکھیا ہوئے میں ماڑا بندہ میں۔ صدقہ جامع آباد رہو بھائی۔ خدا دی قسم پورے علاقے دی امانتاں حضور دے گھر سن۔ یہ دا مطلب ہے حضور صرف امین نہیں سن، امین ہون دے نال نال بہادر بھی سن تے شجاع بھی سن۔ یا تے لوکاں نوں پتہ سی ایتھے ساڈے نال امانت وچ خیانت نہیں ہوے گی، تے یا پھر عرب دے سارے بندے جاندے سن ایتھے وعدہ کٹا ہو بھی گیا تے خدیجہ دا شوہر ہے واپس کر دے۔ اور نبی دی ایڈی کند سی کسے نو ٹپن دی جرت نہیں ہوئی، یہ نبی دی بہادری ہے۔ ایک مولوی میں نو کہنے لگا حضرت علی دی ذاتی بہادر کوئی نہیں سن، ذاتی شجاع کوئی نہیں سن، وہ تے نبی دی تربیت جرہ تے بہادر ہو گئے۔ میں کہے بھی تو مہربانی کیتی ہے، کسے دی شجاع سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ دا مطلب جہاں شجاع ہوندہ ہے، جہاں دلیر ہوندہ ہے، وہ تربیت دی وجہ تو ہوندہ ہے۔ تو میں کہ پھر سواد آ گیا ہے، یہ دا مطلب ہے علی اس واسطے دلیر سن کہ تربیت محمد نے کیتی سی، تے محمد اس واسطے دلیر سن کہ تربیت ابو طالب نے کیتی۔ کیا بات، سبق پھر پڑھ۔ یہ دا مطلب ہے میں آج دی تقریر چ ثابت کیتا ہے میرا نبی صداقت چ بھی کمال ہے، عدالت چ بھی کمال ہے، اور شجاعت چ بھی کمال ہے۔ آ قرآن ہاتھ جی سانو پاویں دبئیوں کڈ تے پاویں سعودیہ چوں کڈ تے پاویں سانو دنیا چوں ہی کڈ چھڑ، مرنا اساں اسے عقیدے نال ہی ہے۔ نبی تو بعد امام انہوں مننا جی دی صداقت محمد دی صداقت جیسی ہو۔
जिदी अदालत रसूल दी अदालत जैसी होवे, जिदी शुजात रसूल दी शुजात जैसी होवे। नबी अपने तो बाद किसी बुज़दिल नूं लुटा के जाते ना मंजी ते, उस सारी रात मुंह चुक चुक वेखना सी किधरे याद नहीं गए। अली सारी रात सौ के दसिया अपने जैसे बहादुर को सुला के जाए। ये खानदान है। मेहरबानी यार, ये खानदान है जिन्हों की शुजात दुश्मन मन गए। दुश्मन अरब में जो कतल होंदा सी, ओदी तलवार भी कातल लै जांदा सी, ओदा खुद ए जिहड़ा सिर ते होंदा सी वो भी कातल लै जांदा सी, ओदी सिरा ला के लै जांदा सी, ओदे बोझ चों पैसे कट के लै जांदा सी। ये अरब का रिवाज सी पुराने जमाने में। मरहब की भैन मरहब की लाश कोलों गुजरी ते जिस खुद में हीरे जवाहरात लगे सन ते तलवार का दस्ता सोने चांदी का सी ते आ सारी सिरा विच कीमती पत्थर लवाए सन। बड़ा अमीर सी, जिसदा नाम मरहब है, सरदार सी अपने कौम का। जो लाश कोलों गुजरी तो खुद भी उत्थे, ज़रा भी उत्थे, तलवार भी उत्थे। जी उस गल की है पंजाबी का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर लगा, हो सके भरा तू मेरा रोना मैं तेनू है सी, पर उन्हें इस वास्ते नहीं रोंदी कि तेनू किसी रजे ने कतल किया, कमीने ने कतल नहीं। हाँ, रजे ने तेनू खांदे पींदे प्यो दे पुत्र ने मारे, जिन्हें लालच ही नहीं किया तेरी तलवार दा, तेरी सिरा दा, तेरी खुद दा। वो बीबी जो नबी पाक को सदके जावा उम्मुल मोमिनीन बनी है बाद हजरत सफिया। हजरत सफिया मरहब की रिश्ते चो भैन लगती सी। पैगंबर आजम के कोल आई तो पैगंबर उस आदिल का नाम है कि हजूर ने फरमाया सफिया सरदारां दी धी है, सरदारां दियां धीयां कैद हो जान तो बड़ियां औखियां होंदियां। मजदूर की धी का मिजाज हो रहे, अमीर की धी का मिजाज हो रहे। मजदूरां दियां धीयां इस वेले भी इट्टां पियां बनांदियां ने धुप च बह के, ते अमीर की धी का एसी 2 मिनट बंद हो जाए ना गड्डी का, आँदी अबू गड्डी बेचो तुहां एक ही खटारा रखे। वो भी धी है तो यह भी धी है, लेकिन वह मिजाज हो रहे, यदा मिजाज हो रहे। और इट्टा बनाती है मेरी बेटी, तुहाडा की ख्याल है? साड़ी वो भी धी है। मैं तो कदी कदी आना यार तुहानूं एक गल दसां, नौजवान आड़ियां बच्चियां कम करदियां ना, मालां ते माल वड्डे बने ने, तो तुहानूं सौदे विखांदियां ना। और बच्चियां नौजवान तुहानूं सौदे विखांदियां, ऐ माल वड्डे वड्डे बने। फिर तुसी बैंक जाते हो तो कोई लड़कियां उत्थे काम करदियां ने बैंक, हाँ करदियां। पीज़ा दियां शापां ते भी बच्चियां काम करदियां। बच्चे उन्होंने गलत नज़र नाल ना वेखण, कदी उन्हां दे भरा वसदे हुंदे ना, उन्हां दियां भैवां लोकां नूं चाहां पेश ना कर। पता नहीं किस किस मजबूरी नाल आ धीयां सड़ियां काम करदियां ने। यकीन करो मैं माल च जाना ना, उत्थे जिहड़ियां बच्चियां काम करदियां होंदियां ना, मैं विचों कुड़दा रहना, मैं ना साड़ियां इत्थे आउंदियां नहीं, ते अबू आप ही लै वो उत्थे इन्ने बंदे, ते मैं कि इत्थे बेचारियां हर एक नूं कायल करदियां ने, ले लो ए ले लो। वो भी धीयां ने, ये भी धीयां ने। पुछो क्यों? वो आंदे ने गरीब दी धी आदी हो जाती ते अमीर दी आदी नहीं होंदी। सानू चुप कराना ही कि मारना? सानू चुप कराना तो सानू इस तरह चुप करा, कुरान ते हथ रख के दस, बतूल इन्नी देर खलोण दी आदी सी? ज़हरा दियां धीयां बाजारां दियां आदी सन? किबला पैगंबर इस्लाम के मुतलक मैं पढ़िया, हजूर ने फरमाया सफिया सरदारां दी धी है, भावें तेरे वालदैन सारे यहूदी ने, लेकिन तेन उतों कैद करके मैं वेख आया पहाड़ उच्ची जगह ते कल थले सन हजूर। हजूर ने फरमाया उतों तेन इत्थे लिया ने, मेरे किसी सहाबी तेन गाली तो नहीं दी, तेन रस्ते च किसी उच्ची तो नहीं बोलिया, किसी बंदे तेन सोटी तो नहीं विखाई? कह लगी नहीं, किसी मेरे नाल इस तरह का सलूक नहीं किया। एक मैनू दुख है, जिहड़ा मैनू लैके आया उन्होंने बुलाओ। हजरत बिलाल नूं बुला के पैगंबर ने फिर तू लैके आया? हजरत बिलाल फरमाया मैं लैके। फरमान लगा सफिया कोई शिकायत कर दी है तेरे? कह लगा ना मैं इन्हों वेख्या ना झिड़किया ना कोई छड़ी विखाई, कोई मैं गल नहीं की, पुछ लो मैं तो वेख्या भी नहीं नाल। हजरत सफिया कह लगे शरीफ बंदा ठीक पे आंदा, लेकिन ये जो मैनू दुख है मैं वो दसन लगी। दस कह लगी इस मैनू भरा की लाश को गुजारे, थोड़ी हाय क्यों आई है? तुहानूं क्यों? मैं तो गल पे सुनाना खैबर दी, मेरा ख्याल है तुसी खुरे किथे किथे पहुँच गए हो, इतने अहले मार्फत बैठे हो, मैं तो खैबर की गल पे सुनना। आबाद रहो जी, इतना कमाल का मजमा। यकीन करो पैगंबर दी अखां च आंसू भर आए, तो पैगंबर कहने लगे बिलाल जरा ख्याल करना सी, मोया भरावां दियां लाशां कोलों भैणां च गुजारी दी,
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਦਾ। ਲਾਸ਼ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆਈਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਕਤੂਲ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਨਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਝ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ 10 ਮੁਹर्रम ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਾਇਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਫਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਸਫੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, 2-3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਰੋ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇਸ ਆਂਸੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਕੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਈਅਤ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਹੈ ਜੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਥੱਲੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਪਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਫਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜਨਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤੀ, ਵੇਖਾਂ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ 2 ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਾ। 3 ਪਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ 3 ਪਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਫਨ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਏ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਏ, ਫਿਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇ ਖੰਜਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਇੰਨੇ ਪਰਦੇ ਔਖਿਆਂ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। 3 ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਨਾ, ਜਿਸ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸਾਇਬ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ? ਸੜਕ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਸਿਰੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀਰਾ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੈਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵੈਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੈਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਵੇ ਤੇ ਖਲੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਵੈਣ ਕਰਦੀ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ, ਲਾਸ਼ ਆਵੇ ਵੀਰ ਦੀ ਤੇ ਭੈਣ ਅਗਾਂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਤੇ ਕਰ, ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੋ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਵੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੀਬੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਮੁੰਨਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੈਣ ਵੀਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ, ਉੱਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਕਤਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁੜਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ,
یہ مطلب تھوڑے تک گل اگے پہنچ گئی ہے. اج تھوڑی جی تشریح سنو. کرتے کا رنگ کسے آخیا خون دیا چھٹا سن. سنو سنو مقتل کی آندا ہے. خون دے تبے سن, تبے سن, چھٹا سن. کرتے کا تساں کدی کرتا رنگ دیا کسے رنگ ساز نو ویکھیا ہوئے؟ اور رنگن واسطے کدی اس پاسے رکھتا ہے کدی اس پاسے, کدی بلند کرتا ہے کدی پھر وچ رکھتا ہے. یہ مطلب ہے پورا ادو رنگیا جاتا ہے جدو وچوں رنگ نچڑتا ہوئے. میں نہ کھورے کنا کو ماریا سی لوگ ہزارہ دیتی کہ پوری قمیض دا رنگ تبدیل ہو گیا. اٹھن لگیا بی بی جڑا بہن کیتا ہے وہ پڑھنا. بی بی فرماندی ہے وے میرا چن ویر, نہ میں اس خون دی وجہ تو اٹھی ہوں, نہ میں درد دی وجہ تو اٹھی ہوں, نہ اس ظالم دے تازیانیاں دی وجہ تو اٹھی ہوں. میں نو ماردا میں اتھے مک جاندی, ہن سجاد نو مارن لگے نے. وے میں اٹھی ہوں تیری نسل بچان واسطے, میں اٹھی ہوں محمد دی آل بچان واسطے. جیڑے ویلے نانے دی قبر تے آئیے تو انہوں ایک یاد کرو, جلدی کرو. ایک کرتا حضرت فضا نے دیتا ہے صندوق چو کڈ کے حضرت زینب نو. وہ جڑا بی بی پاک نے کرتا کھول کے نبی دی قبر تے بچھایا, وہ کدا کرتا تسی نہیں نہ بولے جلدی, انہوں پتا سارے کدا کرتا سی. امام صدقے صدقے ساڑھے بچیاں نو بھی پتہ ہے. وہ کرتا امام حسین دا ہونا. اگلا جملہ تسا سنے ہیں, میں توہاں تو کو پوچھنا چاہنا, پڑھ میں بھی سکنا تو سنے ہیں. جیڑے ویلے کی سنیا جے ذاکرہ عالمہ کو جدو کرتا بی بی نے امام حسین دا پھٹیا تے خون آلود نانے دی قبر تے وچھایا ہے, ادو کی ہویا سب تو پہی ہے صدقے جاؤں قبر علی ہے. یہی جملے سنے سن, قبر علی ہے تے زلزلہ جی میں مدینہ دی نا آنج لگتا سی جی میں مدینہ دی زمین ہل دی ہے. جدو علی ہے نا قبر رسول اللہ دی قبر تے دووے ہاتھ رکھ کے بی بی فرماندی ہے نانا اے پتر دا کرتا ہی جیتن تیری پردے سرتی نے لباس تبدیل کیتا, میں اپنا کرتا بھی لے کے ہونا چاہنی ہاں. تے تیرے کلو حشر والے دن پوچھاں گی پین پراواں دے کرتے ہوئے کہ دس تیرے پتر نو بہتا ماریا نے کہ تیری تھی نو بہتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.